الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ فصلت کا چوتھا رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں کافروں کا قرآن سننے سے روکنا اور شور مچانا اور لایانی اور بیکار بات کرنے کا مشورہ دینا، اس سلسلے میں اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے تھے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یوں کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن. کافروں کے اندر جو بڑے تھے جن کو سردار کہا جاتا تھا، جن کو بڑے سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ اپنے چھوٹے لوگوں کو یوں سمجھا رہے ہیں دیکھو دو کام کرنا ہے، ایک تو قرآن سننا بھی نہیں ہے اور دوسرے سننے والوں کو سننے دینا بھی نہیں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اپنے چھوٹوں کو سمجھا رہے ہیں کہ قرآن تو سننا نہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں والغوا فيه تو خوب شور مچایا کریں لعلکم تغلبون، تاکہ تمہارا یہ شور قرآن کے اوپر غالب آ جائے، قرآن کی آواز مغلوب ہو جائے. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے تو یہ لوگ شور غل مچاتے، لایانی باتیں کرتے، بے تکی آوازیں نکالتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے یا قرآن کی تلاوت کے وقت میں سیڑھیاں بجاتے ہوتے، تالیاں پیٹتے تھے، شور مچاتے تھے اور اونچی آواز سے یا اپنے طرف سے اشعار بناتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ قرآن کی آواز دب جائے ان چیخوں کے مقابلے میں، ان لایانی باتوں کے مقابلے. تو یہ اپنے چھوٹوں کو یہ سمجھا رہے ہیں قرآن مجید سننا بھی نہیں ہے اور دوسروں کو سننے دینا بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ مشورہ اور ان کا یہ کام، ان کا یہ حکم اتنا برا ہے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان کافروں کو سخت عذاب چکائیں. دنیا کے اندر اللہ نے ان کو سخت عذابات چکائے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر کل قیامت کے دن آخرت میں ان کے اس برے عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ دے. اسی وجہ سے یہ سنت ہے بلکہ فرض ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور غور سے سنو. تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو. اس لیے قرآن کی تلاوت کے وقت میں بیکار بات نہیں کرنا، آزو بازو بات نہیں کرنا. اب یہاں گھروں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ شوق کے لیے قرآن مجید اپنے فونوں کے اندر کیسٹ کے اندر لگا دیتے ہیں، لوگ اپنے گھر کے اندر گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. یہ درست بات نہیں ہے، قرآن کے آداب کے خلاف. تو ہمیں یہ حکم ہے جب قرآن مجید کی تلاوت ہو خاموش رہو، غور سے سنو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے. تو قرآن جیسا پڑھنا ہے ویسا قرآن پڑھنے والے کو کان لگا کر غور سے سننا بھی ثواب کی چیز ہے. تو کافر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو خوب شور مچاؤ تاکہ لوگ قرآن کو نہ سن سکیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اس عمل کے بنیاد پر دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو عذاب دیں گے
اور مرنے کے بعد بھی ان کے اس برے عمل کا پورا اللہ بدلہ دے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے دشمن ہیں, ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے جہنم. اللہ کے دشمن ہیں, ان دشمنوں کا بدلہ کیا ہے, جزا کیا ہے؟ ان کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے. لہم فیہا دار الخلد. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو کچھ سالوں کے بعد واپس آ جائیں گے, نکل جائیں گے, ایسا نہیں. ایک مرتبہ یہ اللہ کے دشمن جہنم کے اندر چلے گئے, لہم فیہا دار الخلد. اللہ کہہ رہے ہیں اب ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر پڑے رہیں. کیوں؟ جزاءً بما کانوا بآیاتنا یجحدون. وہ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے, اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے. جب یہ کافر لوگ, جب ان کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بڑوں نے ان کے چھوٹوں کو سمجھایا ہے کہ قرآن کے وقت تم کیا کرو, خوب شور مچاؤ. تو لہٰذا انہوں نے بڑوں کی بات سنی اور قرآن کے وقت میں, تلاوت کے وقت میں خوب شور مچایا. جب جہنم میں جائیں گے, جب ان کو احساس ہوگا تو ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو گمراہ کر دی, ہم نے ہمارے بڑوں کی بات سنی اور ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم ستیہ ناش ہو گئے, ہمارا سب کچھ ختم ہو گئے, ہم برباد ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے, ہم کسی کی بات سنیں اور ہمیں نقصان ہو تو بعد میں چل کر ہم اس آدمی پر محبت کریں گے یا غصہ کریں گے؟ دل کے اندر کیا بات پیدا ہوتی؟ غصہ پیدا ہو. تو جب یہ جہنم کے اندر جائیں گے اپنے بڑوں کی اتباع کرتے ہوئے, جہاں ان کے عذابات ہوں گے اور ان کے لیے جہنم تیار ہے, تو اس منظر کو دیکھ کر خوب غصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہیں گے, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ سے کہیں گے, ربنا, اے ہمارے پروردگار, أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے, چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو, ذرا ہم کو دکھائیے تو صحیح. جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے, چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو, وہ کہاں ہے ہمیں دکھلاؤ. ایسا نہیں ہے کہ جن کی اتباع کی گئی یہ چھوٹے لوگ تو جہنم میں جائیں گے, بڑے لوگ جنت میں جائیں گے, ایسا نہیں. وہ بھی ان کے ساتھ جہنم کے اندر ہوں گے, لیکن اس وقت بظاہر ان کو نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مارے غصے کے یوں کہہ رہے ہیں, ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس, اے ہمارے پروردگار وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے, آپ ہمیں تھوڑا ان کو دکھا دیجیے. اچھا کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہہ رہے ہیں, نجعلہما تحت اقدامنا, آج ان کو ہمارے قدموں کے نیچے ڈالیں. اتنا غصہ ہے کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بات مانی, ہم گمراہ ہو گئے, جہنم کے حوالے ہو گئے. ہمیں چاہتے ہیں کہ تحت اقدامنا, آپ ان کو ہمارے پیروں کے نیچے ڈالیں. ہم چاہتے ہیں ہم اپنے پیروں تلے ان کو مسل دیں. تحت اقدامنا, کیوں؟ لیکونا من الاسفلین, تاکہ وہ اور زیادہ ذلیل ہو سکے. یہ لوگ جہنم کے اندر اپنے جن کی انہوں نے اتباع کی ہے وہ دونوں جہنم کے اندر جائیں. لیکن جو لوگ ایمان لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبریاں سنائی. اللہ کہہ رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے, وہ تمام کفر سے اپنے آپ کو بری کر کے, تمام خداؤں سے اپنے آپ کو بری کر کے یوں کہتے ہیں کون میرا رب ہے؟ اللہ میرا رب ہے. قالوا ربنا اللہ, اللہ میرا رب ہے. صرف اللہ میرا رب کہنا کافی نہیں ہے, تم استقاموا, پھر استقامت کے ساتھ اپنی بات پر جم گئے. اللہ میرا رب ہے, اللہ کی ماننے ہی کے اندر میری کامیابی ہے. اب پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کے اندر گزار استقامت کے ساتھ. اسی لیے فرمایا کہ استقامت بہت بڑی دولت ہے. بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے, اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا ہر وہ عمل پسند ہے
جس پر وہ استقامت کرتا ہے, مداومت کرتا ہے, ہمیشگی کرتا ہے, چاہے وہ عمل انسان کا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, عمل چھوٹا ہے لیکن استقامت سے کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. 2 رکعت ہی صحیح تہجد کی نماز اب پوری زندگی پڑھیں, یہ تہجد کی نماز 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اس نماز کے مقابلے میں کبھی ایک رات جا کر آپ نے 1000 رکعت پڑھ لی. تو استقامت بہت ضروری ہے, دین پر استقامت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا, آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں اور کسی سے دوسرے بارے میں سوال نہ کر سکوں. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا, قل, آپ کہیے, آمنت باللہ ثم استقم. اب یوں کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا, پھر استقامت سے اس پر جڑ جائیں. حضرات صحابہ جس وقت ایمان لائے تھے اس وقت استقامت کا ثبوت دینا بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا. اس وقت ایمان قبول کرنا, کلمہ پڑھنا, اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا گویا کہ موت کو دعوت دینا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تو کیا کچھ نہیں گزرا. مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر, راستوں کے اندر ان کو گھسیٹا گیا, ان کے سینے پر چٹان رکھ دی گئی اور یوں کہا گیا کہ تم دین سے ہٹ جاؤ بلال, اگر زندگی چاہتے ہو تو کلمے کو چھوڑ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ منہ سے ان کے جھاگ نکلتا تھا, کف نکلتا تھا, اتنی حالت کمزور تھی, لیکن اس کے باوجود یوں کہتے تھے, احد احد اللہ ایک ہے. استقامت کی مثالیں, اپنے بدن کے ٹکڑے ہو گئے لیکن اسلام سے پیچھے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر استقامت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اب ان کے لیے خوشخبری کیا ہے, تتنزل علیہم الملائکۃ, اب ان پر فرشتے نازل ہوتے. اور فرشتے کب نازل ہوں گے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے موت کے وقت فرشتے اترتے, اور بعضوں نے کہا کہ موت کے وقت بھی, اور ان کے قبر کے اندر بھی, اور بعضوں نے کہا کہ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد بھی فرشتے ان کے پاس آتے. مستقل فرشتے ان کو آ کر ان کی ہمت افزائی کر رہے, خوشخبریاں سنا رہے. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے ان کے موت کے وقت ان کے پاس آتے, ان کو خوشخبری سناتے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف مت کرو, افسوس مت کرو, خوف بھی نہیں, غم بھی نہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اور اس جنت کی خوشخبری فرشتے سنائیں گے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہاں کی خوشخبریاں, وہاں کی نعمتیں, وہاں کے حوریں, وہاں کے مشروبات, وہاں کے معقولات, یہ سب کے سب ان کے سامنے تذکرے کریں گے, ان کو خوشخبریاں سنائیں. حدیث پاک میں آتا ہے, قبر کے اندر جب نیک بندہ جاتا ہے, اس کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور فرشتے اس کو جنت کے بارے میں خوشخبریاں سناتے ہیں. ان خوشخبریوں کو سن کر قبر کے اندر فرشتہ دعا کرتا ہے, یا رب اقیم الساعہ, اے اللہ جلدی سے قیامت قائم تاکہ میں ہمیشہ کی جنت کے اندر چلا جاؤں. تو دنیا کے اندر استقامت, فرشتے آ رہے ہیں ان کے استقبال کے اندر اور ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف مت کرو, غم مت کرو. خوف جو پچھلی زندگی گزر گئی اس کی, اور غم آنے والے مناظر کا. اور مفسرین نے بات عجیب بات لکھی ہے, اللہ تخافوا, خوف مت کرو, یعنی تمہارے سارے اعمال اللہ مقبول کر لیا. ہوتا ہے نبی, ہم نے کوئی عمل کیا ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا, اس میں ہمیں ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. پتہ نہیں آج ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت کیسے ختم ہو گئی, ہم عمل کر کے ایسے چلے جاتے ہیں, کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. ہمارا عمل نیت نہیں ہوتی ہماری کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے. بس ایک رسمی نماز ہم لوگ ادا کر رہے ہیں, عمل ہم کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے, نیت کیا ہے, وہی نہیں کرتے. ہمارے استاد جو ہے مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ کہا کرتے تھے, آج امت کے اندر جو فساد ہے وہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہے, بے نیتی کی وجہ سے.
پہلے نیت بدل جاتی تھی، بری نیت ہوتی تھی. اب ایسا معاملہ ہے، ہم لوگ بڑے سے بڑا عمل کرتے ہیں، نیت ہی نہیں کرتے. ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے کیا نیت کی روزوں کے ذریعے سے؟ تو فرشتے آ کر کہیں گے اللہ تخافو، تمہارے نیک اعمال سب اللہ قبول کر لیے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں. کتابوں کے اندر لکھا ہے ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کے بارے میں، وہ رمضان المبارک کے اندر اتنی زیادہ عبادت کرتے، ریاضت کرتے اور نیک اعمال کرتے، رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے. کتنے مہینے؟ رمضان جانے کے 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا مانگتے تھے. اور رمضان آنے کے لیے 6 مہینے ہیں، ابھی 6 مہینے سے رمضان میں داخل ہونے کی دعائیں مانگتے تھے. 6 مہینے پہلے رمضان کی دعائیں اور 6 مہینے بعد رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعا. تو اللہ تخاف، فرشتے کہہ رہے ہیں خوف مت کرو، اللہ نے آپ کے سارے نیک اعمال کیا کر لیے؟ قبول کر لیے. اس لیے ہم دعا مانگے، اعمال کرنے کے بعد اس عمل کی قبولیت کی دعا مانگے. ربنا تقبل منا، اے اللہ میرے جانب سے اسے کیا کر لے؟ قبول فرما. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی، اب قیامت تک آنے والے امت کو پیغام دیا جب عمل مکمل ہو جائے اب عمل کی قبولیت کی دعا مانگ. کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، دونوں باپ بیٹا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ آپ نے آسانی کی، یہ گھر تو تعمیر ہو گیا ہے، اب بس ہماری التجا یہ ہے کہ ہماری اس محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اور اللہ نے کیسے قبول فرمایا؟ اس گھر کی قبولیت اور مقبولیت پورے عالم کے اندر تمام انسانوں کے. تو اپنے اعمال کے بعد قبولیت کی دو. تو ایک فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا، خوف مت کرو، تمہارے اعمال کیا ہو گئے؟ اللہ نے قبول کر دیا. ولا تحزنوا، غم مت کرو، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اس لیے اعمال کی قبولیت کی التجا ہو اور اپنے گناہوں کا خوف ہمارے دل کے اندر. امید اور خوف یہ دونوں چیزیں ایمان ہیں. صحابی کے انتقال پر اللہ کے نبی گئے، جا کر پوچھا کس حال میں ہو؟ فرمایا اپنے اللہ سے اپنے نیک اعمال کی امید ہے اور اپنے گناہوں کا خوف ہے. اپنے گناہوں پر اللہ سے خوف کر رہا ہوں اور اپنے نیک اعمال پر اللہ سے امید لگا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا مرتے وقت جس انسان کے اندر یہ 2 چیزیں پیدا ہو جاتے ہیں، امید اور خوف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ جس چیز کی امید ہے اس کو ادا کرتے ہیں اور جس چیز کا خوف ہے اللہ اس خوف کو دور کرتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہارے سارے اعمال مقبول ہیں اور تمہارے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اس لیے خوف مت کرو، رنج مت کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی تم کو خوشخبری دی جا رہی ہے جس جنت کے اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا. اور فرشتے آگے یوں کہیں گے ان کو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست تھے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. ان کے دوست کون ہیں؟ فرشتے ان کے دوست. دنیا کے اندر بھی فرشتے وہ دوست ہوتے ہیں. اہل ایمان کو بعض مرتبہ تسلی دیتی. ہمیں کچھ پریشانی ہوتی ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے تو اچانک اسے تسلی ملتی ہے. کس کی طرف سے ہوتی؟ اس کے دل کے اندر ایک تسلی، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ کو تسلی دیتے ہیں. اور خیر و اصلاح کی باتیں فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کو سمجھاتے ہیں. اور بعض مرتبہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بہت سارے شرور و فتن سے بندے کو بچا لیتے ہیں. یہ محافظ ہمارے ساتھ لگے ہوئے فرشتے ہیں. بعض مرتبہ بولتے نہیں ایک ذرے میں بچ گیا بھائی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، یہ کیسے بچ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے محافظ ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے اندر لگے ہوتے ہیں. تو فرشتے کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کے اندر بھی تمہیں شرور و فتن سے بچایا کرتے تھے، تمہارے لیے تسلی ہم فراہم کیا کرتے تھے، تمہارے لیے خیر کی طرف رہبری کیا کرتے تھے. جیسے ہم دنیا کے اندر تمہارے دوست ہیں اور اسی طرح ہم مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی تمہارے کیا بنے؟ دوست بنے. وفی الآخرہ، آخرت کے اندر بھی ہمارے دوست ہیں. اس لیے نیک ہم بنیں گے، ہمارے ہم نصیب فرشتے بنے.
حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے واقعہ ذکر فرمایا، جو انسان مسجد کو کثرت سے آتے ہیں، مسجد کے اندر کثرت سے وقت گزارتے ہیں، وہ مسجد فرشتے ہم کے ہم نشین ہوتے ہیں، فرشتے وہ بندوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرشتے آپ کے ساتھ بیٹھنے پر فخر محسوس کریں گے۔ وہ انسان فرشتوں کا ہم نشین نہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد میں کثرت سے وقت گزارتے ہیں ہم ان کے ہم نشین ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے، جب وہ مسجد کو آنے والے کثرت سے کسی وجہ سے کام کے باہر چلے جاتے ہیں، مسجد کو نہیں آتے، فرشتے ان کو مسجد کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ ایک دوست ہمارا نہیں آیا، ہم تلاش کرتے نہیں کرتے، فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں، وہ فرشتے مسجد میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کثرت سے آنے والا میرا دوست آج مسجد کو نہیں ہے۔ اور آگے سنو، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب وہ تلاش کرتے ہیں اپنے ساتھی کو مسجد میں نہیں پاتے تو اس کی تحقیق کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہے تو گھر میں اس کی عیادت کرتے ہیں، بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں آیا، کون عیادت کر رہے ہیں؟ فرشتے عیادت کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، اللہ کے نبی کو علم ہوا، اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جس کمرے کے اندر وہ آرام کر رہے تھے، اللہ کے نبی دروازہ کھول کر اس کمرے کے اندر گئے اور ایسے چل کر گئے اپنے بالکل پاؤں کی انگلیوں پر، گویا کہ ایسے جیسے پورا مجمع یہاں پر بھرا ہو۔ اب مسجد پوری بھری ہوئی ہو اور سامنے کوئی آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ وہ دھڑام سے چل کر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جمعے کی نماز کے وقت میں آتے تو دیر ہیں، لیکن عادت ہے کہ ہم آگے بیٹھیں۔ آتے دیر ہیں لیکن بیٹھنا کہاں ہے؟ بیٹھنا امام کے پاس۔ اب کیا کریں گے؟ پوروں کے اوپر سے کود کر کہاں پہ آ جائیں؟ اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ آنے میں جلدی آ جاتے ہیں، لیکن سلام پھر کر جانے میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ سب کو لات مار کے نکل جائے۔ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ مسجد کے اندر یا کہیں بھی ہو، دو ساتھی بیٹھے ہوں تو ان کو انگل کر آنا، پار کر کے آنا، درست بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو مسجد بھری ہوئی ہو تو کیسے آتے؟ تو اللہ کے نبی اس گھر کے اندر داخل ہوئے، کمرے کے اندر جہاں وہ آرام کر رہے ہیں، اپنے بروں پر داخل ہوئے، پاؤں کی انگلیوں پر، اور جا کر بیٹھے ہیں۔ ان کے سرانے بالکل سمٹ کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا۔ صحابہ کو تعجب ہو رہا ہے، صحابہ پوچھا اللہ کے نبی اتنا بڑا کمرہ ہے اور آپ اس طرح سے جا رہے ہیں اور اتنی چھوٹی جگہ میں آپ بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ تمہارے لیے تو خالی ہے، لیکن یہ پورا کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا، اس کی عیادت کے لیے فرشتے آئے ہوئے ہیں، اور جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہ فرشتے کا یہاں پر پر پڑا ہوا تھا، فرشتہ اپنا پر ہٹا کر مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دیا۔ جو ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں، اگر وہ مسجد میں بیمار ہو جاتے ہیں ان کی عیادت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ اچھا بیمار تو نہیں ہے، کسی اپنے ضروری کام کے اندر، دنیاوی کام کے اندر پھنس گیا، پریشان ہے، اٹک گیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کام سے اس کو نکالنے کے لیے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ پھر آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں اللہ تم کو داخل کریں گے، وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارے نفس چاہتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے نفس کوئی چاہ رہے ہوں اور وہ تم کو نہ ملے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کے اندر ہر خواہش پوری نہیں ہوتی جب کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ، وقت کا بڑا بادشاہ کیوں نہ، ایک ملک کا پی ایم کیوں نہ، اپنا سب کچھ سرمایہ لگا کر بھی وہ یہ خواہش پورا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ بعد ہم نے دیکھا بہت بڑے مالدار ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، خواہش بھی ہے کچھ کھانے کی، لیکن ڈاکٹروں نے منع کر دیا، اب اس چیز کو کھا نہیں سکتے۔ اب بیچارے اس کے سامنے اس کے خدام کھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں کھا سکتے، پورا گھر اس کے سامنے کھا رہا ہے، حضرت کو کیا ملے گا؟ بس ان کو گنجی بنائی جائے اور دوسرا کچھ نہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹروں نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہے، یہاں چاہ کر بھی انسان کھا نہیں سکتا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، جو چاہیں گے سب ملے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ سب تم کو ملے گا جس کو تم طلب کرو، جس کو تم چاہو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ لیکن یاد رکھو وہ جنت کیا ہے؟ وہ جنت مہمان خانہ ہے، نزلا، وہ جنت مہمان خانہ ہے، من غفور الرحیم۔ وہ کس کا مہمان خانہ ہے؟ غفور الرحیم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو غفور اور رحیم ہے۔
کتنی خوش نصیبی ہوگی اس جنتی کے لیے. وہ مہمان بن کر جا رہا ہے اور اس کا میزبان کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. ہم دنیا کے اندر کوئی معمولی سا حاکم، کوئی گورنر، کوئی ملک کا جو ہے بڑا آدمی اسے اپنے گھر کے اندر مہمان میزبان بن کر اس کو مہمان بنا لے، لوگ کتنا جو ہے خوش ہوتے. ابھی حج کا سیزن ختم ہوا، ہمارے یہاں سے بھی بہت سارے علماء اکرام اور دیگر افراد جو ہے حج کے لیے گئے اور بڑی فخر کے ساتھ یوں کہہ رہے تھے ہم سعودی حکومت کے کیا ہیں؟ مہمان ہیں، اور سعودی حکومت ہماری میزبانی کر رہی ہے. ہم سعودی حکومت کے کیا بن گئے؟ مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور اس پر وہ فخر کر رہے ہیں. اور جنتی کو کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے؟ وہ کس کا مہمان بن کے جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن کے جا رہا ہے. فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمان نوازی جنت کے اندر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میزبان ہوں گے. جب اللہ میزبان ہوں گے تو کیا کچھ دسترخوان پر سجائیں گے. وہ دسترخوان کیسا ہوگا ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نیک صالح لوگوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اسے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر اس کا خیال گزرا ہے. یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تیار کرتے ہیں. تو بہرحال اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قرآن کے آداب ہیں. قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو. اس کے اندر تو صاف ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہمیں آواز نہیں کرنا. آواز کیا، پیچھے قرآن، امام کے پیچھے قرآن بھی نہیں پڑھنا. امام کے پیچھے قرآن بھی نہیں پڑھنا. امام قرآن پڑھے، ہم خاموشی کے ساتھ کیا کریں؟ ان کے قرآن کو سننا ہے. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر استقامت ہمیں سکھایا ہے کہ جو لوگ استقامت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا انعامات فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر مرتے دم تک استقامت نصیب فرمائے. ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کو اللہ دین پر، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. وما علینا الا